اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلاۃ الجمعہ وہی رکعتان کصلاۃ الصبح نعم تمتاز عنہا بخطبتین قبلہا۔ بات ہماری کتاب الصلاۃ میں شروع ہوئی تھی اور اس سے قبل انہوں نے ذکر کیا کہ 6 نمازیں ہیں کہ جو واجب نمازیں کہی جاتی ہیں، واضح انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے ابتدا جو ہے وہ صلاۃ الجمعہ کے حوالے سے کر رہے ہیں، چونکہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ملحق بار روزانہ نماز یومیہ ہے۔ اگر نماز یومیہ یہ نہیں ہے تو ان سے ملحق ہے، چونکہ جمعے کے دن اگر آپ اس کو شرائط کے ساتھ پڑھ لیجئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجزی ہے، تو نماز ظہر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اب سب سے پہلے اسی کی تفصیل جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ نماز جمعہ کی وجوب، کیفیت اور اس کی کیا شرائط ہے۔ بہت مطلب طلبے ہے، اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ کے سندھ میں نہیں ہوتی ہے، تو مطلب طلبے ہے، یہ تو مسائل وغیرہ واقف ہیں، اور جو نہیں ہوگا اس کو ذہن میں رکھیے گا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اس حوالے سے۔ وہ ہے رکعتان کا صلاۃ الصبح۔ جہاں تک کیفیت کی بات ہے تو جمعے کی نماز کی کیفیت جو کیا ہے، نماز صبح کی طرح ہے۔ جس طریقے سے 2 رکعت نماز صبح کی ہے ویسے ہی 2 رکعت نماز صبح یہ بھی 2 رکعت نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی کیفیت میں فرق ہے، بہرحال ابھی بتائیں گے۔ نعم تمتاز عنہا بخطبتین قبلہا۔ ہاں، نماز صبح میں اور اس کے میں فرق یہ ہے کہ نماز صبح جب آپ پڑھتے ہیں بس اقامت کہہ کے صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں پہلے آپ کو 2 خطبہ سننا پڑتا ہے جا کے، ہے نہیں؟ امام صاحب پہلے 2 خطبہ دیتے ہیں اور بلکہ روایتوں میں دیکھا جائے، روایتوں والی روایت کہ یہ 2 خطبے ہیں نماز جمعہ کے، یہ 2 خطبے سمجھ لیجیے 2 رکعت نماز کے بدل ہیں، 2 رکعت نماز کے بدل ہیں۔ اسی لیے وجہ سے نا کہ دیکھیں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے جمعے کی اور ظہر کی 4 رکعت آپ سے ساقط ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو 2 خطبے ہیں وہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہیں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اختیار کی صورت میں اگر خطبہ ہو رہا ہے تو آپ کلام نہیں کر سکتے، جائز نہیں آپ کا تکلم کرنا وہاں پہ، واضح انشاءاللہ۔ اور جب خطبہ ہو رہا تو اس کو غور سے سننا واجب ہے، واضح انشاءاللہ۔ ففی الاولی منہما یقومون۔ ہاں، اب آئیے کہ جو 2 خطبے ہیں، 2 خطبوں میں کل چل کے آپ نماز جمعہ پڑھائیں گے تو آپ کو کس طریقے سے پڑھانا ہوگا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ آج لوگ ایز اے ڈیوٹی سمجھ کر جو کیا ہے مثلا جمعہ وغیرہ کی نماز پڑھاتے ہیں، اس چیز سے نہیں واقف ہیں کہ مطلب وہ حمد الہی اور ثنائے پیغمبر، ٹھیک ہے، اور تقوی الہی کی وصیت کرنا، یہ سارے مطلب کیا ہے، وہ واجبات نماز جمعہ میں سے ہیں کہ خطبے میں آپ کو چاہے آپ لاکھ نکات مار لیجئے، آپ لاکھ چیزیں کر لیں، لیکن کیا ہے یہ چیزیں خطبے میں ہونی چاہیے۔ حمد پروردگار، ثنائے محمد وآل محمد، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے حمد و ثنا خداوند عالم کی، اور جو ہے وہ صلوات و درود و سلام محمد وآل محمد پر، اور جو ہے کیا ہے تقویٰ کی وصیت، ٹھیک ہے، واضح و نصیحت، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال ہونی ہی چاہیے جمعے میں۔ اس کے علاوہ ہٹ کے آپ جو بیان کر سکتے ہیں پڑھ کیجیے۔ دیکھیے وفی الاولی منہما یقوم الامام و احمد، سب سے پہلے امام کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خداوند عالم کی حمد و ثنا بجا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یوصی بتقوی اللہ ہے وہ یقرأ، پھر کیا کرتا ہے وہ تقوی الہی کی وصیت کرتا ہے لوگوں کو، اوصیکم یا عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم یا انفسکم و یقرأ سورۃ من الکتاب العزیز۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ ساری چیزیں بیان کر کے کیا کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، ایک سورہ پڑھتا ہے اور سورہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے مختصر سا۔ ثم یجلس قیعا وفی الثانی، پھر دوسری خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر کیا ہے وہی کھڑے ہو کر حمد خدا بجا لاتا ہے، حمد و ثناء الہی، پھر محمد علیہ وسلم پر درود و سلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کیا مومنین مومنات کے لیے استغفار کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال یہ پیٹرن ہے کہ اگر کسی کو خطبہ جمعہ تیار کرنا ہے تو اس چیز کو اپنے نظر میں رکھ کے کریں، واضح انشاءاللہ جی۔ مگر آج جو ہے بہرحال مصیبت ہے یہ کہ لوگ جو ہے وہ یہ سب چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بس یوں ہی 10-15 منٹ پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور تنظیم والی ڈائری دیکھ کر اس کو عربی والی پہلا خطبہ، پھر بیٹھ کے دوسرا خطبہ اور جمعہ کی نماز پڑھ کے ختم کر دیا۔ جبکہ بہتر یہ ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ شاید آئے یہ بات، ہاں، کہ بہتر یہ ہے کہ اگر اردو زبان والے ہیں، جس زبان کے لوگ مومنین ہیں اس زبان میں کیا کہا ان کو خطبہ بیان دیا جائے، تاکہ اس سے کیا ہو، فائدہ ہو۔ اصل وہ آتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اصل جمعے کی نماز کیا ہے، اس کو ایک طرح کی یہ حکمت ہے، اس میں کیا حکمت یہ ہے کہ 5 کلومیٹر کے لوگ اکٹھا ہوں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے ملاقات میں رہیں، ٹچ میں رہیں، ٹھیک ہے، جو مسائل ہیں ان مسائل کو بیان کیا جائے، ایک دوسرے سے مسائل کو حل کریں، اور سب سے بڑی بات جو ہے اہم چیز کیا ہے وہ یہی ہے کہ تقوی الہی کی وصیت جب امام جمعہ کرے 5 کلومیٹر میں، جو سب سے امام جمعہ کون ہوتا ہے 5 کلومیٹر میں؟
5 نمبر امام جمعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک علمی دھاک ہوتی ہے کہ نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام معصوم اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے, پھر وہ اختیاری نہیں ہے نہیں. تو کہہ رہے کہ اگر ایسا ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ عادل ہونا چاہیے امام کو. بہت سخت شرائط ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جو کہ ایک دوسرے سے مل کر رہے گا, اختلافات ختم ہوں گے, واضح و نصیحت ہوگی, تو اس سے لوگوں کے اندر تقوی الہی پیدا ہوگا. تو بہرحال یہ چیزیں دھیان میں. اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہی, اگر تنظیمی ڈائری دیکھ کے پڑھ کے گزر جائیں گے آپ, تو جو عوام جیسی آئی تھی ویسے ہی جو ہے وہ چلی جائے گی, بس اس لیول کو لے کے کہ آج ہم جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے. کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا. سنیے, یعتبر فی القدر الواجب من الخطبۃ العربیہ ولا تعتبر فی الزائد علیہ. جہاں تک بات آ گئی, جہاں تک مقدار واجب کی بات ہے تو مقدار واجب تو وہی واجب خطبہ ہے. یعنی اب دیکھیے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کرنا, اور ایک اس کو مطلب فائدہ, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر عربی خطبہ آپ 2 صفحہ دے کے پڑھ دیں گے تو مومنین میں کیا سمجھیں گے وہ لوگ؟ کچھ نہیں سمجھیں گے. تو جو قدر واجب ہو تو یہ ہے کہ بہرحال آپ کو عربی میں یہ چیزیں پڑھنی ہوں. کیا کہ حمد الہی محمد علیہ وسلم پر صلوات. یہ وَإِذَا كَانَ, سنیے گا, دیکھیے گا, بات آ گئی. وَإِذَا كَانَ الْحَاضِرُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَالْأَحْوَطُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَلُغَةِ الْحَاضِرِينَ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَسِيلَةِ بِتَقْوَى اللَّهِ. ہے نا, یہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے. دیکھیے بات آ بھی گئی کیا کہ اور اگر حاضرین ایسے ہیں کہ جو عربی زبان کو نہیں جانتے ہیں, واضح ان شاء اللہ, تو پھر وہاں پر آپ تنظیم کی ڈائری دیکھ کے عربی نہ پڑھیے, بلکہ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہاں جو حمد و ثناء الہی ہے وہ تو بہرحال کیا ہے, وہ نسلاً بالا نسل ہم تک پہنچے, اس طریقے سے آپ مطلب کیا ہے سنت سمجھ کے آپ اس کو پڑھ دیجیے. واضح ان شاء اللہ. تھوڑا سا خطبہ مختصر سا, لیکن اہم چیز جو کیا ہے, جو لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرنا ہے, جو کہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہے خطبہ جمعہ میں, اس کو آپ کو بہرحال حاضرین کی لغت میں زبان میں ہی کرنا بہتر ہے. واضح ان شاء اللہ. وائیے مسئلہ نمبر 174 فرمانے, یہ عبارت واضح ہے, واضح ہو گیا. صلاۃ الجمعۃ واجبۃ تخییراً, یہ نماز جمعہ جو کیا ہے واجب ہے, واجب تخییری ہے. واضح ان شاء اللہ. یہ واجب تخییری کس کے مقابلے میں ہے؟ جی, واجب تخییری کس کے مقابلے میں ہے؟ واجب تعینی کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, کہ جہاں پر کیا ہے, جیسے نماز صبح ہے, نماز ظہر ہے, وہ کیا ہے واجب تعینی ہے, یعنی کہ بس اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اور تخییری کیا ہے, آپ کو 2 آپشن دیا گیا ہے, دونوں میں سے جس کو چاہیں آپ اختیار کر لیں. تو جمعے کے دن آپ کو ظہر اور جمعے میں اختیار دیا جاتا ہے, البتہ شرائط کے ساتھ. اگر جمعہ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے, چاہے تو جمعہ پڑھ لیجئے یا چاہے تو آپ جو ہے ظہر کی نماز پڑھ لیجیے. ان دیکھیے تخیر کیا مطلب, یعنی ان المکلف یوم الجمعہ مخیر بین اقامت صلاۃ الجمعہ اذا توفر. لیکن کیا یعنی مکلف کو اختیار ہے کہ جمعے کے دن وہ کیا کرے, نماز جمعہ کو قائم کر لے. لیکن کب؟ اذا توفر شرائطها الاتیہ, جب اس کے اندر شرائط جمعہ قائم کرنے کی شرائط جو کیا وائے جاتے ہوں, تو شرائط کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ لے. وہ بین الاتیان بصلاۃ الظہر, یا پھر جو کیا ہے نماز ظہر پڑھ لے. ٹھیک ہے. فاذا اقام الجمعہ مع شرائط اجزأت عن الظہر, بس اگر جمعے کی نماز شرائط کے ساتھ قائم ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا ہے, وہ ظہر سے قائم مقام, وہ ظہر سے کافی ہے. ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ چاہے جمعے کی نماز شرائط کے ساتھ ہو یا نہ ہو, عوام کو یہ ٹھان لی ہوتی ہے کہ ہم کو جمعے کے بعد ظہر کی نماز نہیں پڑھنا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ضرور. سوال یہ جو خطبے کے اس میں جو خطبے کے بیچ میں اگر پہنچتے ہیں, پورا پہلے والے جو ہم جیسے ثنا ہوتے ہیں عربی میں, تو اس کے درمیان نہیں ہوتے, جو بیچ میں اگر پہنچتے ہیں خطبے میں, تو ان کے لیے کیا ہے نماز ظہر پڑھنے نہیں, آپ ڈائریکٹ جمعے کی نماز میں بھی رکعت میں بھی آ سکتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی خطبے میں نہیں پہنچا تو نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتا. 2 رکعت کے برابر وہ اس کو اہمیت بتانے کے لیے. دیکھیں اکثر حدیثیں جو آپ پڑھیں گے اس حوالے سے, ہے نا, آپ کو دیکھا ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو وقت پہ جو ہاں اگر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو نماز میں تعاون کرے, تساہلی کرے. حاضر ان شاء اللہ. ہاں, کہ جو نماز نہ پڑھنے والا ہے وہ فرعون امت ہے, وہ کافر ہے. اس طرح کی حدیثیں کیا مطلب کسی چیز کو اہمیت بتانے کے لیے, ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے, مگر کیا ہے اہمیت کو بتانے کے لیے اس کو بیان کیا گیا ہے. حاضر ان شاء اللہ. تو یہ آداب و سنن کے باب میں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں.
بات انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی جمعے کی نماز میں مثلا خطبہ نہ سنے تو وہ مطلب کیا ہے مجزی نہیں اس کے لیے نماز. ہاں یہ ایک الگ سے آپ کسی کو نصیحت کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو بنا کسی کام وام کے کہ نماز 6:35 میں مثلا اگر نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے تو 6:35 پہ ہم پہنچیں گے، اپن 6:35 11:35 میں مثلا یا 12:35 پہ. یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو کام وام ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ ویسے بھی جمعہ کی تاکید یہی ہے کہ جمعہ ہر چیز کو چھوڑ کے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ مطلب باقاعدہ طور پر صریح قرآن میں کیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس سے یعنی وجوب کا وہ کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں حرام ہے جمعہ کے دن سب سارے کام کو کرنا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بہرحال جمعے کے وقت یعنی جمعے کے وقت میں. جی تعتبر فی صحت صلاۃ الجمعہ الجماعہ فلا تصح فرادہ. سنیے شرائط. سب پہلی بات کیا کہ جمعے کی نماز کی صحت میں شرط یہ ہے کہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ہی درست ہے، صحیح ہے. بس اگر کوئی فرادہ پڑھ رہا ہے نماز جمعے کی نماز تو وہ پڑھتا رہے وہ نماز نہیں ہوگی. بات ان شاء اللہ. یشترط فی وجوب الجمعہ عدد خاص. اب یہاں پہ آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیے یہ اس ہمیشہ سمجھیے گا کہ یہ جو کہا نا کہ جمعے کی نماز میں جماعت شرط ہے، فرادہ نہیں ہو سکتی. تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو چاہیں تو جمعے کی نماز فرادہ پڑھ سکتے ہیں، کیسے نہیں ہو سکتی. تو وہی جمعے کی بات ہے. تو میں آپ کو درج کروں کہ ایک دن مولانا صاحب جو خطبے میں جمعے میں کہا کہ آپ لوگ جو ہے جو نماز کی جب ہے تو وضو کیا کرے، بنا وضو کی نماز نہیں ہوتی. تو ایک شخص جو ہے وہ بیچ میں سے کھڑا ہوا، کہا مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں، تو اتنے دن سے بنا وضو کی ہی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کیسے کریں نہیں ہوتی. تو نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کرنا چاہیں تو نہیں ہوتی. نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو مطلوب پروردگار ہے وہ نہیں ہے. بات ہو رہی ہے جی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز فرادہ نہیں ہو سکتی، مطلب کیا ہے کہ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ نہ ہونے کا مطلب جی یعنی یہ کہ بہرحال شرط نہیں، مطلوب نہیں ہے. یشترط فی وجوب الجمعہ عدد خاص وهو 7 نفر احدهم الامام. ٹھیک ہے. ہاں شرط ہے وجوب جمعہ میں. البتہ یہ دیکھیے یہ مسئلہ آپ کو تھوڑا سا مختلف لگے گا. اب مختلف کیوں لگے گا آپ بتائیے گا اس کا جواب. ہاں میں بتاؤں گا. یشترط فی وجوب الجمعہ عدد خاص. جمعے کی نماز کے وجوب میں شرط ہے کہ ایک خاص عدد ہو، اور وہ عدد کیا ہے؟ وهو 7 نفر. وہ کیا ہے؟ 7 لوگ ہیں. احدهم الامام، ان 7 میں سے ایک جو کیا ہے؟ امام ہو. فلا تجب الجمعہ ما لم یجتمع 7 نفر المسلمین کان احد الامام. بس اگر جمعے کی نماز کوئی قائم کرنا چاہ رہا ہے اور 7 لوگ نہیں ہیں جن میں سے امام کو لے کر 7، اگر 7 نہیں ہو رہے ہیں، 5 ہی ہو رہے ہیں یا 4 ہو رہے ہیں یا 6 ہو رہے ہیں تو پھر نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. بس انشاءاللہ. اب میں یہاں پہ آپ کو سوال کروں کہ اس والے مسئلے میں مسئلہ نمبر 176 میں سید خوئی بقیہ فقہا سے بھی کیا ہے مختلف ہے. کیسے؟ بقیہ کے پاس 5 میں ہو جاتی ہے. احسن. تو ٹھیک ہے، بقیہ کے یہاں 5 ہے. بس انشاءاللہ اس کو یاد رکھیے گا. یشترط فی وجوبها ايضا وجود الامام الجامع لشرائط الامامہ من العدالة وغیرها مما يعتبر في امام الجماعة فلا تجب الجمعة اذا لم يوجد الامام الجامع للشرائط. بس انشاءاللہ بہت آسان بات ہے. کہہ رہے کہ وجوب نماز جمعہ میں شرط ہے کیا کہ امام جو ہے کیا ہے جامع للشرائط ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو شرائط ہو امام جمعہ کے اس کو اندر پائے جاتے ہیں. ان میں سے کیا ہے؟ عدالت. بہت بیسک چیز ہے یہ، بہت ضروری اہم چیز ہے کہ امام جو کیا ہے عادل ہونا چاہیے. وغیرها غیر العدالہ مما یعتبر فی امام الجماعہ. اس کے عدالت کے علاوہ اور جو شرائط ہیں وہ بھی بہرحال اس کے اندر ہونا چاہیے جو کہ امام جماعت کے لیے شرائط ہیں. فلا تجب الجمعۃ اذا لم یوجد الامام جامع للشرائط. بس اگر کوئی نماز پڑھانے والا اس کے اندر اگر جماعت یا جمعے کی نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، شرائط نہیں پائے جاتے، تو پھر آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. بس انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کہ بھی جب ہم نمازی کی تو بحث پڑھ رہے ہیں، اب انشاءاللہ آئے گی بات آگے چل کے جب صلاۃ جماعت پڑھیں گے وہاں پر امام جماعت کی کیا شرائط ہیں وہ بات وہاں پہ تفصیل سے آئے گی. فی الحال عدالت کی بات آئی تو عدالت کسے کہتے ہیں؟ امام جماعت میں جو عدالت معتبر ہے کیا ہے وہ؟ گناہ کبیرہ نہ کر سکتے کہ جو گناہان کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، بالکل، اور گناہ صغیرہ پہ تکرار نہ کرتا ہو. بس انشاءاللہ. البتہ لمحہ جب پڑھیں گے تو اس میں خلاف مروت امور کو بھی انجام نہ دینا ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. تعتبر فی صحۃ الجمعہ فی بلد اللہ تکن المسافۃ بینہ و بین جمعہ اخرى دون فرسخ. ٹھیک ہے. فلو اقیمت جمعۃ اخرى فیما دون فرسخ بطلت جمعا. سنیے گا، کہہ رہے کہ جمعے کی نماز کے صحت میں یہ شرط بھی پائی جاتی ہے
کہ اگر ایک شہر میں ہی 2 نماز جمعہ ہو رہی ہے تو ان دونوں کے درمیان میں 5 کلومیٹر یعنی ایک فرسخ جو کہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے نا، اس کا فاصلہ ہونا چاہیے 2 جمعے کی نماز. البتہ اس بات میں یہ صرف ہم شیعوں کے نزدیک ہے، ورنہ اہل سنت جو ہے کیا ہے، ایک اس روڈ پہ پڑھتے ہیں، دوسرے اس روڈ پہ پڑھتے ہیں. جی ہاں بات ان شاء اللہ. جی فلو اقیمت جمعۃ اخری فیما دون فرسخ، بس اگر جمعے کی نماز قائم ہو رہی ہو ایک فرسخ کے اندر، 5 کلومیٹر کے اندر 2 نماز ہو رہی ہے جمعے کی. یہ اکثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ جہاں پہ 2 انجمن ہوتی ہے اور 2 اختلاف کا مسئلہ. ہمارے یہاں بنگال میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر مجھے لگتا ہے سال سمجھ لیں جمعے کی نماز جو ہے وہ 2 ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، بہرحال یہ ہوتا ہے جہاں پہ اختلاف ہو جائے. بس اگر فلو اقیمت جمعۃ اخری فیما دون فرسخ، اگر ایک فرسخ کے اندر اگر 2 جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو بطولتا جمعین امکانتا مقترنین زمانا، اگر زمان کے اعتبار سے شروع ہونے کا جمعے کا جو ٹائم ہے اگر دونوں کا ایک ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا اگر ایک ہے تو پھر کیا ہے، نماز جو ہے دونوں کی جماعت جمعہ باطل ہے ان شاء اللہ. واما اذا كانت احداهما سابقه على الاخرى ولو بتكبيره الاحرام صحت السابقه دون اللاحقه، بس اگر ایسا ہو کہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے کیا ہے سابق ہو، ایک تو زمانے کے اعتبار سے دونوں ملا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک کی جو ہے 12:30 بجے ہو رہی ہے، دوسرے کی 1 بجے ہو رہی ہے، تو 12:30 بجے والی جو ہے صحیح ہے اور 1 بجے والی جو ہے کیا ہے باطل ہوگی. اب ان شاء اللہ یہ بھی مسئلہ ملاحظہ فرمائے کہ اقامت الجمعہ، البتہ یہاں پر بھی آپ اس مسئلے میں بھی یعنی اس میں بھی جو سامنے کی بات ہے، ورنہ اس میں بھی ذرا سا گہرائی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہو رہا تھا وہاں پہ. آپ کو بتاؤں مثال طور پر ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، عام طور سے ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں جمعے کی نماز ہے. اب اگلے ہفتے سے کیا کیا آپ نے کہا کہ نہیں میں تو جمعے کی نماز یہاں پڑھاؤں گا. کوئی مولانا صاحب ہے بیکار بیٹھے ہیں، کام دھندہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز یہاں قائم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اب جمعے کی نماز وہاں جو ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھیں. آپ کو شرط چاہیے کہ پہلے جو تکبیر کہہ لے وہ اس کی صحیح ہے، تو چلیے ان کی 12:35 پہ ہوتی ہے، ہم آپ کو 12:15 پہ پڑھا دیں گے. تو کیا ان کی جماعت سے وہی صحیح ہو جائے گی جمعے کی نماز کے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہوگی. تو اس میں گہرائی ہے واضح ان شاء اللہ. اقامت الجمعہ انما تكون مانعة جمعۃ اخرى في تلك المسافه اذا كانت صحيحه وواردة للشرائع، واما اذا لم تكن واردة لها فالاقرب انها لا تمنع عنها. دیکھیے بات آ گئی، کہہ رہے کہ جمعے کا اقامہ، ٹھیک ہے، یعنی جمعے کا قائم کرنا یہ مانع ہے دوسرے جمعے سے. یہ کب ہے؟ اس وقت ہے کہ جب دوسرے جمعے کے اندر بھی صلاحیت. دیکھیے وہی والی جو مثال ابھی ہم نے دی ہے وہی والی مثال بالکل آ گئی. یہ ایک جمعہ دوسرے جمعے کے لیے مانے ہے 5 کلومیٹر کے اندر، کب؟ جب دوسرا جمعہ بھی شرائط کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ایک مطلب ساری دنیا جانتی ہے کہ زندگی بھر یہاں پر جمعے کی نماز ہوئی ہے، اگلے ہفتے سے کوئی مولانا آئے وہاں پر بغل میں کہیں اور جو کیا شروع کر دی جمعے کی نماز 5 کلومیٹر کے اندر، یہ کوئی شرائط نہیں ہے وہاں پہ واضح ان شاء اللہ. تو ان کی نماز جو ہے وہاں پہ درست نہیں ہوگی بتا ان شاء اللہ. ہاں جمعے کی نماز جہاں مسجد ہوتی ہے اور مطلب معین ہے آپ کے گاؤں میں کہ فلاں جگہ پہ ہوتی ہے، کوئی آ کے دوسری مسجد میں پڑھانے لگا تو ہاں تو اس کی صحیح نہیں ہوگی. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبًا لَهَا، لیکن اگر شرائط نہیں پائے جاتے اس میں، فَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ عَنْهَا، تو چاہے وہ 12 بجے 11 بجے ہی پڑھا دے واضح ان شاء اللہ، پھر بھی اس کی جمعہ وہ مانے نہیں ہے دوسرے والے جمعے سے واضح ان شاء اللہ، چونکہ ایک جمعے میں شرائط پائے جاتے دوسرے میں شرائط نہیں پائے جاتے. ہاں اگر دونوں میں شرائط پائے جائے تو پھر مشکل ہوگی. تو یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بنگال میں بہت زمانے تک ہوا تھا، اس میں یہی تھوڑا مشکل ہوئی تھی. مشکل یہ ہوئی تھی کہ جو پہلے جمعے کی نماز ہوتی تھی جہاں پر، وہ تو ایک جگہ چھوٹی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی پرابلم وہاں پہ تھی جو مطلب سننے میں بہرحال جو آیا وہ یہ کہ وہاں اس جانے کی جو جگہ تھی وہ بہت تنگ تھی. تو جو آس پاس کے لوگ تھے وہ سنی وغیرہ تھے تو وہ جانے کی جگہ نہیں دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں، گندگی وغیرہ پھیلاتے تو جو نماز پڑھنے والے آتے تھے کبھی کیچڑ میں پیر ہو جاتا تھا تو کبھی کپڑا خراب ہو جاتا تھا، یہ ساری چیزیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو مولانا تھے وہاں کے، ان کا ٹچ تھا وہاں جامع مصطفیٰ وغیرہ سے، تو انہوں نے بڑی مسجد باقاعدہ بڑی سی بنوائی تھی. مگر یہ ہوتا ہے کہ اب جو پہلے والے جو اس کے ٹرسٹی وغیرہ تھے یا جو متولی وغیرہ تھے اس سے راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم وہاں نہیں پڑھنے دیں گے. تو یہ سارا مسئلہ ہوا تھا. تو اس طریقے سے ہوا، مطلب بہت زمانے تک یہ اختلاف چلا تھا. اب سنا ہے کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے واضح ان شاء اللہ. تو یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ ہو گیا کہ مطلب پبلک میں بھی بات عام ہو گئی. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی پہلے سے کرے تو ہمیشہ وہی صحیح ہے. یہ بات کی تو مسئلہ بھی تو دیکھیے کہ وہاں پہ جانے کی جگہ نہیں ہے، دوسرے کی زمین سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اہل سنت ہے وہ جگہ نہیں دے رہے ہیں. روز جو جا رہا ہے، کبھی کسی کا کپڑا خراب ہو جا رہا ہے، کبھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کبھی اختلاف ہو رہا ہے. تو یہ سب تو مومنین نے اکٹھا کر کے
بس اب جو مخالفین رہ گئے، اب یہ بھی سب چیزیں بھی تو طے ہوتی ہیں مطلب اجتماع کے ذریعے سے نا، لوگوں کے اکٹھے ہونے سے، تو سب نے یہ طے پایا کہ ہاں بہتر یہی ہے کہ جب ہمارے پاس مثلا، اور اس میں عدد بھی نہیں ہو پا رہی ہے، جو لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو جمعے کی نماز میں تو بڑی جماعت ہوتی ہے اور اس میں عدد بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اور اب جو مسجد بنی ہے وہ نئی بنی ہے، بہت اچھی بنی ہے، کافی زیادہ جگہ ہے اور آن دا روڈ ہے، ساری چیزیں ہیں، اور سب لوگوں نے اتفاق بھی کیا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، جب ایک وہ کہ اپنا بنانا چاہ رہے تو الگ سی بات نہیں، سب نے اتفاق کیا تب جا کے، اب کچھ لوگ جو کیا ہے وہ ہو گئے ہیں، تو وہ تو کبھی نہیں راضی ہوں گے، یہ تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوتا ہے، یہ سارے مسائل کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ بہرحال اذا اقیمت الجمعہ فی بلد واحد للشرائط التي منها عدالت الامام وجب الحضور علی الاحوط۔ سنیے گا، بس ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے یہ کہا کہ اگر جماعت جمعے کی نماز شرائط کے ساتھ ہو رہی ہے، اگر شرائط کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ جمعہ نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے دوسری بات، اسی سکے کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ اگر جمعے کی نماز اپنے تمام تر شرائط کے ساتھ ہو رہی ہے، اور انہی میں سے کیا ہے کہ جو امام جماعت ہے، امام جمعہ، اس کے اندر پورے مکمل شرائط پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے عدالت مشہور ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے، تو اس وقت میں کیا ہے، واجب ہے احتیاط کی بنا پر کہ جو لوگ ہیں 5 کلومیٹر کے اندر ہے نا، وہ کیا کرے اس میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ لا یجب، ہاں البتہ یہ احتیاط واجب ہے، احرام نہیں ہے اگر نہیں جاتا۔ لا یجب الحضور علی المرأة ولا علی المسافر ولا علی المریض ولا علی العامہ ولا علی الشیخ الکبیر۔ ہاں اب آئیے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس واجب سے چھوٹ دی گئی ہے، یعنی وہ ان کے لیے جمعے میں آنا واجب نہیں ہے۔ مثلاً کیا ہے، جیسے خواتین کے جمعے میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ولا علی المسافر، میں تو دیکھا ہی آتی ہے، ایک آنا الگ سے بدلے، آئے تو گناہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ واجب ہے سب کے لیے، وہ کہہ کے خاموش ہوتا ہے، پہلا والا مسئلہ کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر کوئی آ سکتا ہے تو اس کے لیے آنا واجب ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب خواتین کے لیے بھی واجب ہے۔ لیکن جب رخصت دے دی گیا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ایک رخصت، ایک عزیمہ۔ رخصت نہیں کا مطلب کہ ہاں چھوٹ ہے، آپ کو چاہیں تو آئیں چاہیں تو نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اور عزیمہ کا مطلب کیا ہے، نہیں آپ کو واجب ہے، آنا ہی ہوگا۔ جیسے اب جو ہم جیسے صحیح و سالم انسان ہیں، ہم لوگوں کو تو ہم پر واجب ہے جانا، لیکن کیا ہے اگر کوئی خاتون ہے تو آنا چاہے تو یہ نہیں کہ گناہ ہے، مگر کیا ہے مطلوب نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ولا علی المسافر، کوئی مسافر ہے، اگر وہ جمعے کی نماز پڑھتی ہے تو کیا ظہر کی صلاۃ ہو جائے گی؟ اگر شرائط کے ساتھ ثابت ہو جائے گی جی۔ ولا علی المسافر، اس طریقے سے کیا ہے مسافر پہ بھی، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے حضور۔ ولا علی المریض، اگر کوئی مریض ہے اس کے لیے بھی واجب نہیں ہے۔ ولا علی العامہ، کوئی بیچارہ کیا ہے نابینا ہے۔ یا علی الشیخ الکبیر، اگر کوئی شخص کیا ہے مثلا بوڑھا ہے بہت زیادہ۔ ولا علی من کان بینہ و بین اکثر من فرسخین، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ کہ جس کے درمیان جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اس کے 10 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، 2 فرسخ سے زیادہ، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے، اور انشاءاللہ ولا علی من کان الحضور علیہ حرجین، یا اس کے علاوہ بھی قریب ہے لیکن کیا ہے باعث حرج ہے اس کے لیے جانا۔ اب جس میں آپ کو بتاؤں بہت سامنے کی مثال، مثلا فقہا میں سے کوئی ایک جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اس کے لیے باعث حرج ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب باعث حرج ہے، وہی کہ مطلب لوگ جو گیا وہ اکٹھا ہو جائیں، گھیر لیں گے، تو پتہ چلا کہ ان کی نماز تو گئی، جو مومنین بیچارے وہ بھی اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اور انشاءاللہ۔ یا پھر اس کے علاوہ اور جو مثلا سیاسی وغیرہ ہیں یا بہت کرکٹر وغیرہ ہیں، مشہور آدمی ہیں، تو کیا ہے اس کے لیے حرج ہے، یعنی کیا تو جائیں گے تو لوگ فضل نماز نہ پڑھ کے سب اسی کے اس میں چکر میں لگے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر بل لا یبعد عدم وجوب مال مطر وان لم یکن حرجین، بلکہ سنیے یہ بھی حرج کی ایک مثال ہو سکتی ہے، ہم قریب ہیں، مطلب جمعے کی نماز یہیں حرم کے پاس ہو رہی ہے یا حرم میں ہو رہی ہے، مگر مسئلہ کیا ہے بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کہ بارش بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر واجب نہیں جمعہ کی نماز میں آنے کا، گرچہ وہ باعث حرج کیوں نہ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، نہ آپ بھیگیں گے نہ آپ کو کیچڑ لگے کچھ بھی، لیکن پھر بھی باعث حرج ہے بارش، ٹھیک ہے۔ اور جمعے کی نماز آپ باعث بارش ویسے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ النوافل الیومیہ کہتے ہیں یستحب التنفل فی اليوم واللیلہ ب34 رکعہ، ٹھیک ہے۔ روزانہ جو ایز اے مستحب نماز ہے وہ آپ کے کتنی رکعت ہیں، 34 رکعت، ٹھیک ہے، 34 رکعت، ٹھیک ہے۔ 34 رکعت یہ ہے جو مستحب نماز ہے روزانہ کی، اور اس میں اگر 17 جو واجب نماز کو جوڑ لیجئے کتنا ہو جائے گا، 51، ٹھیک ہے۔ اور 51 کیا ہے، 11 امام کی حدیث ہے کہ
من علامات المؤمن التختم بالیمین وصلاۃ الاحدی والخمسین، ٹھیک ہے، کہ 51 رکعت نماز پڑھنا ہے بس انشاءاللہ. تو یہ 34 اور یہ 17 جو کیا 51 ہی ہے یہ. اب سنیے وہ مستحب نمازیں کون سی نافلہ نمازیں، کہ سمان رکعات صلاۃ الظہر قبلہا، 8 رکعت نماز ظہر کی ہے کہ جو قبل ظہر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ سمان رکعات صلاۃ العصر کذالک، 8 رکعت نماز عصر ہے جو کہ ہاں کذالک یعنی عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، کذالک یعنی ہاں. وہ 4 رکعات بعد صلاۃ المغرب، 3 رکعت جو ہے کیا ہے 4 رکعت جو کیا ہے مغرب کی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. وہ کیا ہے وہ اس سے کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے نافلہ مغرب بس انشاءاللہ، وقت یاد رہے. اور ایک مغرب کی بات آ گئی جو میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں پڑھ رہا تھا میری نظر سے گزری مسئلہ یاد رکھیے کہ نماز مغرب کتنی رکعت ہے نافلہ 4 رکعت ہے، تو 2 کر کے نماز مغرب بعد پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور نماز مغرب ہی کے بعد اور عشاء سے پہلے ایک اور نماز پڑھی جاتی ہے جس کو نماز غفیلہ کہتے ہیں. تو ایک مسئلہ جو میرے ذہن سے نظر سے گزرا بتاؤں آپ کو کہ توضیح مسائل میں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز غفیلہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے نافلہ مغرب کیا ہے ساقط نہیں، کیا مطلب چاہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن اگر نہ پڑھے تو اس کو ثواب مل جائے آسن. تو یہ فائدہ ہے. تو مطلب اس لیے بتانے کا مقصد ہے کہ اگر کبھی آپ چاہیں تو غفیلہ پڑھ لیں تو بہرحال آپ کو صرف نافلہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ورکعتان بعد صلاۃ العشاء من جلوس، اور 2 رکعت جو کیا ہے نافلہ عشاء کی نماز ہے کہ عشاء کی ہے، نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، البتہ یہ کیا ہے یہ بیٹھ کے ہی پڑھی جاتی ہے بس انشاءاللہ. وتحسبان برکعہ، اور یہ جو 2 رکعت ہے اس کو شمار کتنا کیا جاتا ہے 1 رکعت. اس لیے دیکھیے اور یہی وجہ ہے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اگر ان 2 کو 2 رکعت شمار کریں گے نا تو پھر وہ 51-52 رکعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک ہونے کی وجہ سے 51 ہوتا ہے. وثمان رکعات نافلۃ اللیل، 8 رکعت جو کہ نماز شب ہے. تجاوز نصف، اس وقت جب نصف شب جو کہ نصف لیل گزر جائے تو اس کے بعد وہی اس کا وقت ہوتا ہے. وکل ما قرب من الفجر کا نام، اور یہ نماز شب جتنا زیادہ فجر سے قریب تر پڑھا جائے زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے. ورکعتا، بلکہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اس کی تاکید کے حوالے سے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے لیے شاق نہ ہوتا تو میں نماز شب جو ان کے لیے واجب قرار دے دیتا. تو بہت بہرحال اس کا اجر عظیم ہے، اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے جو ہے مثلا جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ نماز شب کے ذریعے سے ہیں. روایت میں ہے کہ من کثر صلاۃہ فی اللیل حسن وجہہ فی النہار، جو رات میں کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے دن میں اس کا چہرہ جو ہے منور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ورکعتا الشفع بعد صلاۃ اللیل، 2 رکعت پہ جو ہے کہ 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے واضح انشاءاللہ. ورکعت الوتر بعد الشفع، اور 1 رکعت جو کیا ہے نماز وطر ہے یا وتر کہہ لیجئے جو کہ 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے آخر میں. ورکعتان نافلۃ الفجر قبل فریضتہ، 2 رکعت نماز فجر ہے کہ نافلہ ہے جو کہ فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے. وہ یجوز الاتیان بها بعد صلاۃ اللیل وقبل طلوع الفجر، ہاں کوئی چاہے تو طلوع فجر سے پہلے بھی نماز شب پڑھنے کے بعد طلوع فجر سے پہلے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. کس کو؟ نافلہ فجر کو واضح انشاءاللہ. یعنی نماز صبح پہلے ادا کرتے ہیں اور اس سے بعد میں ادا کرتے ہیں؟ نہیں، مثلا میں آپ کو بتاؤں تو فجر کی نماز کا وقت کتنے بجے ہو رہا ہے؟ مثلا آج کل جو سمجھ لیجیے ہے نا 4:30 بجے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی نماز کے لیے اٹھا 4 بجے کہ بھائی نافل میں نماز شب بھی پڑھوں، نماز شب پڑھ لیا، 4:20 ہو رہا ہے یا 4:25 ہو رہا ہے، تو ابھی طلوع فجر جو فجر صادق ابھی انشاءاللہ وقت آئے گی. نماز کا وقت کتنے بجے اذان کا؟ نماز صبح کی 4:30 بجے ہے، تو 4:20 پہ اگر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا نافلہ نماز صبح کی؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ نافلہ صبح جو ہے کیا ہے طلوع فجر سے پہلے بھی چاہے تو انسان پڑھ سکتا ہے، بعد میں پڑھ سکتا ہے طلوع فجر کے بعد. وقت تو طلوع فجر کے بعد ہی ہے کہ جب طلوع فجر ہو جائے، ہاں فجر صادق جب طلوع فجر ہو جائے تو اس کے بعد وقت ہے کہ پہلے انسان 2 رکعت نماز نافلہ پڑھے اور پھر جو اس کے بعد نماز صبح پڑھ لے. لیکن کوئی پہلے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. بات مسئلہ واضح ہوا؟ النوافل رکعتان النوافل رکعتان الا صلاۃ الوتر. ہاں جو سنیے گا جو نافلہ نمازیں کلی طور پر قاعدہ بتا رہے ہیں کہ نافلہ نمازیں جتنی ہیں وہ سب کے سب 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں،
ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 4 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ میں رکھ کے کھینچ دیا 8 رکعت نہیں, بلکہ اس کو 8 کو بھی 2 کر کے پڑھنا ہے. ہاں بس ایک مستحب نماز ہے, بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں, ابھی انشاءاللہ بات آئے گی, کہ جو وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, 2 رکعت ہی نہیں ہے. جیسے نماز وتر ہے, کتنی رکعت ہے یہ؟ 1 رکعت ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہاں پہ نہیں ہے, لیکن عام طور سے ذکر کیا ہے نماز اعرابی. یہ نماز اعرابی ہے, یہ مطلب ایک دیہاتی آیا تھا پیغمبر خدمت میں, تو اس نے جو ہے وہ مطلب نماز چاہی تھی کہ ہمیں کوئی ایسی نماز بتائی کہ جس سے مطلب ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکے. تو 4 رکعت نماز اعرابی ہے کہ جو لگاتار 4 رکعت پڑھی جاتی ہے, وہ 2 رکعت, وہ مستحب ہے, مستحب ہوتے ہوئے بھی جو کیا ہے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. نیت کیسے ہوگی؟ 2 رکعت نماز اعرابی, اس کا نام ہی ہے نماز اعرابی. 2 رکعت نماز اعرابی پڑھتا ہوں قربت اللہ, عفواً 4 رکعت نماز اعرابی پڑھتا ہوں قربت اللہ تعالیٰ. کیسے پڑھتی ہے اس کو؟ کیفیت طریقہ تو ایک ہی رہے گا, کیفیت پتہ نہیں ہے, بس اس کو دیکھنا نہیں, اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیفیت کیا ہے. اب آپ نماز شب پڑھ لیں, نماز اعرابی کیوں پڑھیں گے؟ نہیں یہ پوچھ رہے ہیں. ہاں میں آپ کو ہاں انشاءاللہ کل جو ہے اس کو نماز اعرابی کا طریقہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے, معلومات کی ہاں معلومات ضروری ہے. بہتر نماز شفع کیسے پڑھتے ہیں؟ شفع شفع کا طریقہ اس کا طریقہ سے قنوت کو چھوڑ کے سب انجام دیتے ہیں اس میں. قل اللہ پڑھ دیا تھا لیکن 2 رکعت میں سورہ القرآن, کیونکہ بہتر ہے کہ قل اللہ نہیں تو اور کوئی سا سورہ پڑھ سکتے ہیں. نماز شب کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے طریقہ جو مطلب مفاتی وغیرہ میں مذکور ہے. ایسے تو دیکھیں آپ جواب آپ یہ بھی دیں گے کہ حضور صبح کی نماز کی طرف پڑھیں گے تو ہم خاموش ہو جائیں گے, چونکہ آپ غلط نہیں بول رہے ہیں. لیکن جو جس کی تاکید کی گئی ہے نماز شب کا طریقہ وہ کیا ہے؟ چونکہ دیکھیے بہت مفاتی میں تو اس میں نہیں جو ہے وہ تو صبح کی طرف پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, ہاں اس میں جو ہے مفاتی میں نے پڑھا تھا کہ آخری کی 3 رکعت میں جو ہے سورہ ان کی بات قل اللہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ قرآن کے برابر ہے. آسان تھے, ویری گڈ. اور اس میں جو ہے نماز وطر میں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کا تذکرہ ہے. آسان تھے, ویری گڈ. یعنی یہ اگر دونوں کی بات کو ملا جائے تو مفاتی میں یہی بات ہے کہ 8 رکعت تو صبح کی نماز پڑھ کر پڑھ لیجئے, پھر جو مطلب 3 رکعت ہوگی شفع اور وطر کو ملا کے, تو آپ شفع کی 2 رکعتوں میں بہتر یہ ہے کہ انسان حمد کے بعد 2 رکعتوں میں قل اللہ احد پڑھے. ٹھیک ہے, چونکہ قل اللہ کا بقاعدہ یہ ثلث قرآن کے برابر میں ہے. تو 3 رکعت میں اگر آپ نے ثلث پڑھ لیا 3 مطلب قل اللہ, تو مطلب کہ ان 3 رکعت میں آپ نے پوری قرآن ختم کرنے کا ثواب مل گیا آپ کو. بس انشاءاللہ وہ جناب سلمان والا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, آئیے اس کے بعد آئیے یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ بھی مفاتی میں ہے, کیا کہ جب نماز وتر پڑھیں اس میں صرف یہ ایک سمجھ لیجیے ایک خاصیت ہے, ورنہ عام طور سے نماز میں کیا ہوتا ہے کہ حمد پڑھی اس کے بعد کوئی ایک مختصر سا سورہ, کیونکہ نماز شب کے لیے کیا ہے کہ سورہ حمد پڑھیں اور اس کے بعد سے قل اللہ احد پڑھیے, قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. اس کے بعد سے ہاتھ جو اٹھائیے قنوت کے لیے, اور قنوت میں کیا پڑھنا ہے؟ 40 یہ سب سے پہلے پڑھنا ہے. اعظم مقام سب سے پہلے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تقریباً 300 مرتبہ. کس میں؟ نماز شب میں, تو نماز وتر تو وتر میں ہی قنوت پڑھتے ہیں نا, اور اس میں بھی تو قنوت ہے نا. شفا میں شفا میں نہیں, شفا میں قنوت نہیں ہے. اعظم مقام لا الہ الا اللہ الرحیم الکریم. شفا میں قنوت نہیں ہے. نماز شفا بنا قنوت کیا, اگر پڑھ دیں تو کوئی الگ سی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ دوسرے کا تو بس سورہ پڑھ کے ڈائریکٹ آپ رکوع میں چلے گئے. شفا قنوت نہیں ہے. ہاں اب سنیے طریقہ, یہ فرق یاد رکھیے, ضروری ہے یہ. اور خاص طور سے جوان وغیرہ جو ہے وہ جو بیدار ہوتے ہیں وہ آپ سے چلتے راستے میں بھی سوال کر سکتے ہیں. تو اوتھینٹک جو صحیح طریقہ ہے وہ بتائیے گا آپ کو زندگی بھر, جب تک وہ پڑھتا رہے گا. آپ نہ پڑھیں لیکن آپ کو ثواب ملے گا, تو اس کو ایک دم بسا لیجیے. کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز وتر کا 1 رکعت نماز وتر پڑھتا ہوں قربت اللہ. ٹھیک ہے, آپ نے وہ پڑھا, سورہ حمد پڑھا, پھر جو کیا ہے 3 وہ قل اللہ پڑھیے, سورہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس. پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. پھر اس کے بعد 7 مرتبہ ھذا مقام العائذ بک من النار ان شاء اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے 300 مرتبہ 300 مرتبہ دعا پڑھنا ہے, العفو العفو العفو. سب سے آخر میں پھر جو کیا ہے 40 مومنین کا جو نام ہے, ٹھیک ہے, کہ جن کے لیے استغفار کرنا ہے. ہاں ان شاء اللہ, ہاں ان شاء اللہ. اچھا ایک اور بات, اگر کوئی 40 سے زیادہ کا نام لینا چاہے لے سکتا نہیں لے سکتا؟ بالغ تو 40 ہوئے, ہاں 40 ہوئے, لیکن 200 تک بھی کوئی نام لینا چاہے تو لے سکتا, مشکل نہیں ہے. اور ان شاء اللہ, لیکن بہرحال 40 کم سے کم لینا چاہیے. تو
تو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہوں تو 40 مومنین کے نام بھی ذہن میں نہیں آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک سمجھ یہ اسلام کی رواداری ہے، یہ اسلام اخلاق سکھاتا ہے، یعنی ہر روزانہ کم سے کم 40 لوگوں کو اپنے ذہن میں انسان بسائے رکھے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان جو اپنے اساتذہ کا نام یاد رکھے، دوست و احباب ہیں ان کا نام، رشتہ داروں کا نام، ان شاء اللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب انسان کسی دوسرے کے حق میں دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو چیز یہ دوسرے کے لیے طلب کر رہا ہے نا، سب سے پہلے اس کے حق میں اس چیز کو پورا کر دو، ان شاء اللہ۔ بہرحال اور ہم نے ایک عالم دین سے جملہ سنا تھا نماز شب کے حوالے سے، گرچہ میں خود پابند نہیں ہوں، یہ کہ مطلب کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ خود پابند ہے، لیکن یہ ہے کہ سنا تھا کہ اگر دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، دین چاہیے تو نماز شب پڑھو، ان شاء اللہ۔ تو آپ کے بہت سارے مسائل جو نہیں حل ہوتے ہیں آپ نماز شب پڑھیے، انشاءاللہ جو ہوتے ہیں، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک وہ اس سے کنٹینیو رکھے تو اس سے بعید نہیں کہ اس سے حکمت کے کلمات جو اس سے جاری ہونے لگا، انشاءاللہ۔ والاولیٰ ان یقنط فی صلاۃ، تو بہرحال تو ہم اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم صحیح طریقہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے۔ والاولیٰ ان یقنط فی صلاۃ الوتر بالدعاء الاتی، یہ دیکھیے یہ جو آپ کہیں نا نماز شفا میں آپ نے قنوت ڈالا، یہ ہم نے جو ایک بدعت ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ تعریف کیا ہے بدعت کی؟ وہ چیز جو اس میں شریعت میں نہ ہو اس کو داخل کرنا، اور جو ہے اس کو خارج کر دینا، یہ بھی بدعت ہے۔ تو یہ جو بدعت شفا میں جو بدعت کی بدعت ہے، دیکھیں یہ والاولیٰ ان یقنط فی صلاۃ، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ چونکہ میں سن رہا تھا جب بدعت کرتے وہی تو، یہ تو عمر نے ہی کہا تھا نا، جب کیا عمر، مطلب اس؟ ہاں یہ تو حسن نہیں نیک، جب اس نے کہا کہ مثلا کیا ہے یہ مطلب تم سب تراویح پڑھو، تراویح کا جب اس نے حکم دیا کہ ماہ رمضان میں تراویح پڑھنی ہے اور ایسی نماز پڑھنی جس میں نماز پورے قرآن کو ختم کرنا ہے، ان شاء اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بدعت ہے، کیوں؟ اس لیے یہ اسی چیز کو ذہن میں رکھے ہوئے کہ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، ٹھیک ہے، کہ یہ تو پیغمبر نے کبھی تراویح نہیں پڑھی ہے، سب نے کہا کہ ہاں بدعہ بدعہ بدعہ، تو اس نے کیا کہا تھا، ہاں بدعۃ ولکن بدعۃ حسنہ، یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ، نیک بدعت ہے، ان شاء اللہ۔ پورا قرآن ختم کر دے گیا یہ؟ ہاں پورا قرآن ہوتا ہے وہی کا 27-28 روزے پورا کر دیتے ہیں میرے، ٹھیک ہے، ہفتے بھر میں کرتے ہیں ہمارے یہاں، مطلب ایسے ہیں، آپ یقین مانیے، نہیں واقعی ایسے یقین مانیے کہ مسجدیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جو بہت مطلب وہاں پہ رش ہوتا ہے، گاڑیاں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں نا، ایسے مولانا کو لاتے ہیں کہ جو کم سے کم 3 دن میں یا 7 دن میں جتنا کم میں ہو سکتا ہے وہ نماز کو ختم کر دیتا ہے تراویح پڑھا کے۔ تو ایسی جگہ بھی ہیں جیسے ہمارے مطلب وہ ہے، نہیں ہمارے یہاں 3-4 قرآن کر دیتے ہیں ختم، آج تک ممبر وہی تو نماز پڑھاتی مغرب سے شروع کرے گا تو عشاء ان کے لیے کیا ہے، ان کے جو وہ ہوتے ہیں نماز ایسے پر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو وہ ہاں تو وہ 5 سے 6 گھنٹے میں پورے قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو یوٹیوب پہ جائیے اور کہیے کہ مثلا تلاوۃ سریع القرآن الکریم، دیکھیے کوئی 3 گھنٹے میں ختم کر دے گا، کوئی 4 گھنٹے میں ختم کر دے گا، یہ سب چیز نکل جائیں گے آپ کو۔ بہرحال مسئلہ دیکھیے یہی ہے کہ یہ کہنا کہ مطلب بدعت حسنہ ہے، آج کل جو لوگوں کو بہکایا جائے، آج یہ مطلب باقاعدہ ایک تقریر سن رہے تھے ہم، تو اس میں باقاعدہ یہ بات تھی کہ اب شیطان ہو یا یہ کہہ کے نہیں لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، اور آپ کوئی بہکائے گا تو کون بہکے گا آج کے زمانے میں، کہ تم نماز نہ پڑھو، ہے نا، گالیاں نہ دو یا گالی دو، یہ سب جانتے ہیں کہ گالی دینا بری بات ہے، غیبت کرنا، آج کل کیا ہے اسی طرح کی چیزیں ہیں، بات ان شاء اللہ۔ یہ مثلا دیکھیں بہت وہ بیسک سی بات ہے کہ جب ہم نماز میں مثلا جب ہم شاعر حسینیہ کے نام پہ زنجیر کرتے ہیں، بات ان شاء اللہ، تو کیا ہم اس سے ذرا سا اور مسئلے کو اور آگے نہیں بڑھا سکتے؟ اب یوٹیوب پہ ہم نے دیکھ رہا تھا، وہ آ گیا تھا اس پہ، ایک جگہ پاکستان میں بیلچے کا ماتم ہو رہا ہے، اور واقعی مطلب دیکھا وہ بیلچے کا ماتم کیا کیا، تو وہ بیلچا لیے ہوئے تھا، اور وہی جناب زینب کے حوالے سے شاہد کا روایت ہے نا کہ بیلچے سے جناب زینب کے سر پہ وہ کیا گیا تھا، مر گیا ہے بیلچہ یہ پھولا، ہاں بیلچا نہیں سمجھتے، وہ جو جس سے مٹی وغیرہ اٹھاتے ہیں، وہ لکڑی ہوتی ہے اوپر لگی ہوئی، اور وہ آگے کی طرف جو کیا ہے وہ ایسے نکلا ہوتا ہے، سیمنٹ بالو وغیرہ جو ملاتے ہیں اس کو بیلچا بولتے ہیں، تو اس کا بھائی اتنی تیز مارا سر پہ نہ پوچھیں آپ، تو کیا یہ بیلچے کماتے ہیں کہ جو شہزادی کو راضی کرنا چاہ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ایک اکیلا کرا تھا پورے مجموعے میں، بٹ اس ویڈیو میں تو یہ دکھایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب کیا یہ سب چیزیں تو کیا لوگوں کو متنفر کرنا ہوا، کوئی بیلچا لے کے چلا آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے چلا آئے گا، کوئی کچھ،
ایک سے ایک چیزیں ہیں زنجیر آگ کا مطلب بات ان شاء اللہ بہرحال یہ تو عام ہاں یہ جس کی مطلب اب تک علماء نے تصدیق کی ہے وہ ایک وہ چیز ہے، لیکن یہ کہ الگ سے جیسے ابھی اس بار کی ایک کیس بتاؤں، یہاں عراق میں بہت چلا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ معلوم ہو نہیں، سماوا ایک جگہ یہاں پہ عراق میں، وہاں پہ کیا ہوا کہ اس مولانا مطلب جناب علیہ السلام کو مسائل بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے نیا کام یہ کیا کہ پبلک کو زیادہ رلانے کے لیے وہ 6 مہینے کا ایک بچہ لائے ممبر پہ، اور اس کو جو ایسے ایسے مطلب ممبر پہ اس کو خوب دکھایا، لوگوں کو ہلا رہے تھے اور بعض شبیہ جو پیش کرنا چاہ رہے تھے، اس سے لوگوں میں اور زیادہ گریا ہو رہا تھا، اور وہ بچہ خوب رو رہا ہے۔ بچے کی کیفیت ہے نا، بچے کو تو یہ ہے کہ اگر اس کے باپ کے گود سے لے لیے تو دوسرا نیا آدمی لے تو رونے لگے گا، تو وہ کیا کہ اس کو کسی لے لیا اور اس کو اٹھا کے دکھا رہے لوگوں کو، بہت وہ ہوا تھا، یعنی ہاں بہت مطلب اس پہ مطلب لوگوں نے گفتگو کی تھی، یہاں پہ مشہور کوئی خطیب تھے میں سے کیا بات ان شاء اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کل ان سب چیزوں سے بہت مسائل ہو رہے ہیں۔ والاولا یقینا فی صلاۃ الوتر، یہاں تک نماز وتر کی بات ہے تو اس میں جو قنوت ہے اس میں کیا پڑھے انسان، یہ پڑھے لا الہ الا اللہ العلی الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ کہاں پڑھنا ہے؟ وتر میں پڑھنا ہے، شفع میں نہیں پڑھنا ہے۔ وآیت قل اربعین مومنا، ٹھیک ہے، 40 مومن کے لیے دعا کرنا ہے۔ وَأَن يَقُولَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ 70 مرة، وَأَن يَقُولَ هَذَا مُقَامٌ أَعِيذُ بِكَ مِنَ النَّارِ 7 مرات، وَأَن يَقُولَ الْعَفْوَ 300 مرة۔ بس ان شاء اللہ جو آپ نے بتایا وہی ہے نا، یہ سب وہی ہم یہ پڑھتے ہیں، کہہ رہے کہ مثلا 183 تسقط فی السفر نوافل الظہر والعصر ولا تسقط بقیۃ النوافل، سفر میں آپ کے ظہر و عصر کی جو نوافل ہیں 8 رکعت، یہ آپ کو تسہیل ہے، اسے کہتے ہیں دین بہت آسان ہے، کلب سازی کا پورا عشرہ ہے، دین آسان ہے اس والے سے، لیکن کتنی آسانی ہے، جہاں آپ سے مسافر ہو گئے اب آپ کو کہا کہ 8 رکعت آپ سے ساکت ہو گیا۔ والاولا یہاں تھے نافل تھی عشاء رجا، بلکہ نافل عشاء کو جو کہ رجا کی نیت سے انسان لائے وہ بھی ساکت ہے، اگر لانا چاہے رجا کی نیت سے مطلوب نہیں ہے۔ اب آئیے وہ جو مسئلہ بتا رہا تھا آپ کو صلاۃ الغفیلہ کے حوالے سے، کہہ رہے صلاۃ الغفیلہ رکعتان ما بین فرض المغرب والعشاء، مغرب سے درمیان پڑھنا ہے، یقرأ فی الرکعۃ الاولی بعد سورۃ الحمد وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد، پھر دوسری رکعت میں حمد کے بعد کیا پڑھنا ہے، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ ٹھیک ہے، وقت نہیں ورنہ یہ سب کا ترجمہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، کل یاد دلائے تو ترجمہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ثم یقنت، پھر اس بعد اسی میں 2 رکعت نماز ہوتی ہے نا، قنوت پڑھیں گے، قنوت میں کیا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من مفاتح الغیب لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وعلی محمد ویقضی الحاجۃ ویقول اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وعلیہ وعلیہم السلام لما قضیتها لی، یعنی میرے لیے قضاوت کرو، فیصلہ کرو، میں پورا کر دیں، میری حاجتوں کو پورا کر دیں۔ والاحوط الاولا ان يحتسب هاتین من نافلۃ المغرب، دیکھیں احتیاط ہے، اولا کیا ہے کہ انسان انہی 2 رکعت کو، کوئی کس کو نماز غفیلہ کوئی حساب کر لے کیا کہ میں نے نماز مغرب کی نافلہ پڑھ لی اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے مغرب کی نافلہ۔ والسلام اگر یہ جو علیکم۔ بعد میں اس کا ترجمہ کر دیجیے، اللہم انی اسألک من مفاتح الغیب، ہاں یعنی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پروردگار تیرے پاس غیب کی چابیاں ہیں، یہ کریں گے نا مفاتیح کا ترجمہ ہے۔ ہاں دیکھیں، اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کس کو، بمفاتح الغیب، وہ جو غیب کی چابیاں، ہاں امور ہیں، چابیاں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ لا یعلمها الا انت، اور وہ غیب ہو کہ جس کا کوئی علم نہیں رکھتا سوائے تیرے، ٹھیک ہے، تیرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ ہو گیا تو اس کو فتویٰ دے دیں، یہی ہم سب سے بڑی مصیبت ہے۔ آئمہ معصومین بھی غیب سے عالم ہے، چونکہ خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ لا یعلم، مگر یہ کہ الا لمن ارتضی، کہ غیب کا علم کسی کو نہیں تھا مگر یہ کہ جس سے وہ راضی ہو، تو دینا چاہتے تھے الا انت، الا بس انشاءاللہ لا یعلم الا انت، جس کو نہیں آتا سوائے تیرے، ان تصلی علی محمد وعلی محمد، پروردگار تو کیا کر محمد علی محمد کو صلوات دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب طلب حاجت کرنا ہے کیا، اللہم انت ولی نعمتی، پروردگار تو میری نعمت کا ولی ہے، ٹھیک ہے، والقادر علی طلبتی، اور جو بھی میرے مطالبات ہیں ان سب کے پورا کرنے کا کی قدرت جو کیا ہے تو ہی رکھتا ہے، تعلم حاجتی، اور مسئلہ یہ تو یہ ہے کہ پروردگار تو میری حاجت سے بھی مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہے، فاسألک بحق محمد وآلہ
اور میں تجھ سے محمد علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتا ہوں لما قضیت علی کہ پروردگار میری جو حاجتیں ان کو کیا کر دے، پوری کر دے.